بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ تبریک بر موقع شادی خانہ آبادی عزیزم ہشام بن شیخ عطاء الرحمن سعیدی مدنی بتاریخ 21 اگست 2022۔ نتیجہ فکر حافظ شبیر احمد مدنی مقیم حال الحسا سعودی عرب۔ سب سے پہلے میں اپنے بہت ہی عزیز، گہرے، مخلص اور دیرینہ دوست شیخ عطاء الرحمن مدنی حفظہ اللہ سے معذرت خواہ ہوں کہ صحرا ان کی شخصیت، ان کے خاندان کی عظمت کے شایان شان نہیں بن پایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، شیخ بھی جانتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور خاص طور سے اس صنف پر یعنی صحرا کے موضوع پر میں نے کبھی کوئی نظم نہیں لکھی ہے، اور میں قطعاً اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا، لیکن شیخ نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے پرخلوص اصرار اور تاکیدی حکم دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی معذرت وہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے مجبوراً اس بوجھ کو اٹھانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ نہ تو اس میں خیال کی ندرت ہے، نہ کما حقہ خوشیوں کی عکاسی ہے، اور نہ ہی الفاظ میں جاذبیت اور کشش ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ صحرا ہے۔ عموماً صحرے میں دولہا، اس کے گھر والوں اور اس کے خاندان رشتہ داروں میں سے مشاہیر کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس میں دلہن کے خاندان کے رشتہ دار کے بہت سارے لوگوں کا نام دے دیا گیا ہے، اور ناموں کی کثرت یہ معنویت پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں پڑھ رہا ہوں، اور جن کا نام آ رہا ہے لازم ہے کہ وہ انعام کی رقم نکالیں۔ خاص طور سے دولہا کے والد کو چاہیے کہ اپنے خزانے کا منہ کھول دیں اور ہمیشہ کی طرح بخیلی نہ کریں۔ اچھا ٹھیک ہے، انعام نہ دیں، لیکن اس کے عوض میں میرے لیے اور میرے چھوٹے پوتے عزیزم حمید سلمہ کی صحت کے لیے دل کی گہرائی سے خصوصی طور پر دعا کریں۔ تو شعر کیا شعر یہ پیش خدمت ہیں۔ پہلے مصرع میں خوشی بھرے ماحول کی عکاسی کی گئی ہے، یعنی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سماعت فرمائیں۔ چار سو چھائی فلک پہ ہے مسرت کی گھٹا، چار سو چھائی فلک پہ ہے مسرت کی گھٹا، غنچہ و گل و کلی پہنی ہے خوشیوں کی قبا، شاخ گل کی تو ذرا دیکھیے شوخی و ادا، شاخ گل کی تو ذرا دیکھیے شوخی و ادا، لکھنؤ شہر کا ہر کوچہ ہے خوشبو میں بسا، لکھنؤ شہر کا ہر کوچہ ہے خوشبو میں بسا، کیف و سرشاری سے اٹھلاتی چلی باد صبا، کیف و سرشاری سے اٹھلاتی چلی باد صبا، بلبلیں فرط مسرت سے ہوئیں نغمہ سرا، بلبلیں فرط مسرت سے ہوئیں نغمہ سرا۔ اب دوسرے شعر میں نوشہ
اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے۔ سماعت فرمائیں۔ کیسا نو شاہ کا چہرہ ہے شگفتہ شاداب، کیسا نو شاہ کا کیسا نو شاہ کا چہرہ ہے شگفتہ شاداب، حوصلہ ہو تو نظر آ کے ملائے مہتاب، حوصلہ ہو تو نظر آ کے ملائے مہتاب، آج محفوظ کی خوشیوں کا نہیں کوئی حساب، آج محفوظ کی خوشیوں کا نہیں کوئی حساب، اور حمود کا چہرہ ہے کھلا مثل گلاب، اور حمود کا چہرہ ہے کھلا مثل گلاب۔ اب اس بند میں دولہا کے بھانجے کا ذکر ہے۔ عبد الرحمن کی شوخی کا نہیں کوئی جواب، عبد الرحمن کی شوخی کا نہیں کوئی جواب، اقربا شاد ہیں فرح ہیں سارے احباب۔ اب آگے کے مصرعے میں دولہا کے والدین کا تذکرہ ہے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو، اس کے سر پر صحرا بندھے اور اس کے گھر میں چاند سی دلہن آ کر روشنی بکھیرے، رونق بڑھائے۔ تو اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دیکھ کر خواب کی تعبیر عطا ہے مسرور، دیکھ کر خواب کی تعبیر عطا ہے مسرور، اور شہناز کے رخ پر ہے مسرت کا نور، اور شہناز کے رخ پر ہے مسرت کا نور، رشک جنت رہے گلشن یہ صدا رب غفور، رشک جنت رہے گلشن یہ صدا رب غفور۔ اور اس پرمسرت موقع پر اگر حذیفہ رحمہ اللہ کو نہ یاد کیا جائے تو مناسب نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باحیات رکھتا تو ان کے بھی سر پر صحرا بنتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ان کی شادی کرائے، تو اس کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ رشک جنت رہے گلشن یہ صدا رب غفور، اور عقبہ میں حذیفہ کو ملے حور و قصور، اور عقبہ میں حذیفہ کو ملے حور و قصور، رونق صبح بنارس ہو تیرے گلشن میں، رونق صبح بنارس ہو تیرے گلشن میں، روشنی شام اودھ کی ہو تیرے آنگن میں، روشنی شام اودھ کی ہو تیرے آنگن میں۔ آگے کے مصرعے میں دولہا کی بہنوں کا تذکرہ ہے۔ خوب رو بھائی کی خولا ہے بلائیں لیتی، خوب رو بھائی کی خولا ہے بلائیں لیتی، اور حسین جوڑے کو ہمنا ہے دعائیں دیتی، اور حسین جوڑے کو ہمنا ہے دعائیں دیتی، پاک بھابھی کو رمیسا کی خوشی مت پوچھو، پاک بھابھی کو رمیسا کی خوشی مت پوچھو، خیالوں میں ابھی سے ہے صدائیں دیتی، خیالوں میں ابھی سے ہے صدائیں دیتی۔ اور اس بند میں دولہا کے چھوٹے بھتیجے، ننھے بھتیجے کا تذکرہ ہے۔
شادمانی کی فضا دیکھ کے گھر میں ہر سو، شادمانی کی فضا دیکھ کے گھر میں ہر سو، جگمگاتا ہے ذرا دیکھیے احمد کا رو مانے چہرہ، جگمگاتا ہے ذرا دیکھیے احمد کا رو۔ آگے کے مصرعوں میں دولہا کو مبارکباد دیا جا رہا ہے اور انہیں کچھ نصیحت کی جا رہی ہے۔ آپ کو ایک نیا دور مبارک ہو ہشام، آپ کو ایک نیا دور مبارک ہو ہشام، سوز کو آپ کے ایک ساز مبارک ہو ہشام، غم کا احساس نہیں ہوگا نہ تنہائی کا، غم کا احساس نہیں ہوگا نہ تنہائی کا، آپ کو مل گیا ہمراز مبارک ہو ہشام، آپ کو مل گیا ہمراز مبارک ہو ہشام، زندگی کہتے ہیں جس کو وہ ہے گر ایک کتاب، زندگی کہتے ہیں جس کو وہ ہے گر ایک کتاب، آپ کرتے ہیں شروع آج یہاں سے ایک باب۔ زندگی میں دکھ سکھ رنج و غم ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، سرد گرم حالات آتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ زندگی ہے تو گراں لمحے بھی کچھ آئیں گے، زندگی ہے تو گراں لمحے بھی کچھ آئیں گے، رنج و غم گردش دوراں سے بھی گھبرائیں گے، رنج و غم گردش دوراں سے بھی گھبرائیں گے، مشعل راہ جو اخلاص و وفا بن جائے، مشعل راہ جو اخلاص و وفا بن جائے، مرحلے زیست کے آسان نظر آئیں گے، آج محکم کرے پیمان وفا آپ ہشام، آج محکم کرے پیمان وفا آپ ہشام، شاد و آباد رہیں گھر میں سدا آپ ہشام۔ اب آگے کی مصرعے میں دلہن کا مختصر تذکرہ ہے۔ آ رہی ہے کوئی جینے کا سہارا بن کر، آ رہی ہے کوئی جینے کا سہارا بن کر، آپ کے گھر میں چمکتا ہوا تارا بن کر، راہ منزل کے لیے ایک منارہ بن کر، راہ منزل کے لیے ایک منارہ بن کر، ہم سفر ہم نوا ہم راز مدارہ بن کر، سرخ جوڑے کی تب و تاب مبارک ہو صدف، سرخ جوڑے کی تب و تاب مبارک ہو صدف، تیری آنکھوں کا نیا خواب مبارک ہو صدف، تیری آنکھوں کا نیا خواب مبارک ہو صدف۔ چونکہ دولہے کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے، ان کے دادا مولانا عبداللہ صاحب سعیدی رحمہ اللہ اپنے علاقے کے نامور عالم تھے۔ وہ سعیدیہ بنارس میں بہت بڑے عالم ابوالقیف سیف بنارسی کے پاس پڑھے تھے، یعنی ان کی شاگردگی اختیار کیے تھے۔ خود ان کے والد بھی ایک بڑے عالم مدینہ سے فارغ ہیں، ان کے چچا بھی پڑھے لکھے ہیں، اور ان کے خاندان میں علماء کی بہتات ہے۔ تو چونکہ یہ علمی گھرانہ ہے اور اس علمی گھرانے سے یہ رشتہ استوار کیا جاتا ہے، تو یہ یقیناً یہ رشتہ یہ ناز شرف کا باعث ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔
اپنی خوش بختی پہ نازاں نہ ہوں کیوں تصویر، اب دلہن کے گھر والوں کا تذکرہ ہے۔ اپنی خوش بختی پہ نازاں نہ ہوں کیوں تصویر، یہ سعادت ہے گھرانے کے لیے نور حسن، شاد اقبال ہے راحل بھی ہیں خوشیوں میں مگن، ماموں اور پھوپھا کے رخ پر ہے مسرت کی کرن، اپنی ہمشیرہ پہ دیکھا جو عروسی جوڑا، اپنی ہمشیرہ پہ دیکھا جو عروسی جوڑا، کھل اٹھا نائلہ کا مال خوشی سے مکھڑا۔ اب جو ہے دولہا کی بھابھی یا گھر کی بڑی بہو کی طرف اشارہ ہے۔ شاد ماں کیوں نہ ہوں بشرا کی ملی چھوٹی بہن، شاد ماں کیوں نہ ہوں بشرا کی ملی چھوٹی بہن، جگمگا اٹھا مہک اٹھا ہے سارا یہ چمن، جگمگا اٹھا مہک اٹھا ہے سارا یہ چمن۔ اب دولہا کے بھانجے اور بھتیجے کی طرف اشارہ، ان کا ذکر ہے۔ چشم بددور سعود اور حذیفہ کی خوشی، چشم بددور سعود اور حذیفہ کی خوشی، میرے رب لگنے نہ پائے کبھی خوشیوں پہ گہن، میرے رب لگنے نہ پائے کبھی خوشیوں پہ گہن۔ اب دولہا کے بہنوئی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ خوش و خرم نظر آتے ہیں بہت آج سلیم، خوش و خرم نظر آتے ہیں بہت آج سلیم، تو سلامت رکھے ان سب کو میرے رب کریم، تو سلامت رکھے ان سب کو میرے رب کریم۔ اب پھر دلہن کے گھر والوں کا تذکرہ ہے، یعنی دولہا کے سسرال والوں کا۔ روئے بوذر پہ خوشی کے یہ برستے انوار، روئے بوذر پہ خوشی کے یہ برستے انوار، اور سابل بھی مسرت سے ہیں کیسے گلنار، اور سابل بھی مسرت سے ہیں کیسے گلنار، ڈاکٹر صاحب کی خوشیوں کا نہیں کوئی شمار، دادا للن پہ بچھایا ہے مسرت کا خمار، ہر گھڑی کر رہے مسلم بھی خوشی کا اظہار، ہر گھڑی کر رہے مسلم بھی خوشی کا اظہار، چاچا چاچی کا بھی چہرہ ہے خوشی سے زوبار، چاچا چاچی کا بھی چہرہ ہے خوشی سے زوبار، یعنی روشن ہے۔ اب چونکہ دولہے کا تعلق تلسی پور سے بہت گہرا ہے، ان کا گھر ہے، ان کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں، تو اگر اس موقع پر تلسی پور کا ذکر نہ آئے تو یقیناً بے انصافی ہوگی، چنانچہ آگے والے مصرعے میں تلسی پور کا ذکر ہے۔ نکھت و نور کی بارات ہے تلسی پور میں، نکھت و نور کی بارات ہے تلسی پور میں، اور تلسی پور میں ہی ان کی شادی ہو رہی ہے، یعنی ان کا سسرال بھی تلسی پور میں ہے۔ نکھت و نور کی برسات ہے تلسی پور میں، خوشنما پھولوں کی، نکھت و نور کی بارات ہے تلسی پور میں، خوشنما پھولوں کی برسات ہے تلسی پور میں، خوشنما پھولوں کی برسات ہے تلسی پور میں، کیف پرور وہ حسین، کیف پرور وہ حسین رات ہے تلسی پور میں، کیف پرور وہ حسین رات ہے تلسی پور میں، 400 خوشیوں کی سوغات ہے تلسی پور میں، 400 خوشیوں کی سوغات ہے تلسی پور میں۔
اب شیخ زبیر صاحب مدنی حفظہ اللہ، چونکہ ان سے شیخ عطاء الرحمن صاحب کا تعلق خاندانی خونی بھی ہے اور ویسے بھی ہے، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھ کر سادگی فرمانے لگے شیخ زبیر، دیکھ کر سادگی فرمانے لگے شیخ زبیر، یعنی شیخ کا یہ عمل قابل تحسین ہے کہ وہ نہ تو بارات لے کے جائیں گے اور نہ ہی وہ جہیز قبول کر رہے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ سادگی سے مراد یہی ہے کہ نہ تو جہیز اور نہ ہی بارات کا کوئی وہ ان کے یہاں۔ دیکھ کر سادگی فرمانے لگے شیخ زبیر، آفری مرحبا کیا بات ہے تلسی پور میں، آفری مرحبا کیا بات ہے تلسی پور میں۔ اس سے پہلے بھی دعائیہ کلمات آئے ہیں، لیکن اب اس کے بعد خصوصی طور پر دعا کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مبارکبادی کے جو کلمات سکھائے ہیں، بارک اللہ لہما و بارک علیہما و جمع بینہما بخیر، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ دے رہا ہے انہیں شبیر یہی دل سے دعا، دے رہا ہے انہیں شبیر یہی دل سے دعا، خیر کے ساتھ میرے مولا اس جوڑے کو ملا، اس گھرانے پہ تیری سایہ رحمت ہو صدا، اس گھرانے پہ تیری سایہ رحمت ہو صدا، اس ملاقات کو تو موجب برکت ہی بنا، اس نئے گھر کی میرے رب بنا قرآن پہ رکھ، بنا یعنی بنیاد، اس نئے گھر کی میرے رب بنا قرآن پہ رکھ، خیر خواہی وفا اخلاص پہ ایمان پہ رکھ، خیر خواہی وفا اخلاص پہ ایمان پہ رکھ، خانوادے سے سعیدی کے الہی نکلیں، خانوادے سے سعیدی کے الہی نکلیں، قوم کے رہنما اور دین کے داعی نکلیں، آمین کہیے۔ خانوادے سے سعیدی کے الہی نکلیں، قوم کے رہنما اور دین کے داعی نکلیں، عالم دین ہوں سنت کے سپاہی نکلیں، عالم دین ہوں سنت کے سپاہی نکلیں، حق کے متوالے رہے سلف کے حق کے متوالے رہے سلف کے راہی نکلے، یعنی منہج سلف کے پر چلنے والے ہوں، حق کے متوالے رہے سلف کے راہی نکلیں، نام روشن کرے آبا کا صدا دنیا میں، یعنی اپنے آبا و اجداد خاندان کا نام دنیا میں روشن کریں اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے، نام روشن کرے آبا کا صدا دنیا میں، صدقہ جاریہ ہوں ان کے لیے عقبہ میں۔ اب آخری مصرع ہے، سماعت فرمائیں، اور اس میں جو ذکر ہوا ہے بلبلوں کی چہک یا خوشبو کی مہک، یہ سب استعارہ ہیں اور سمجھنے والے اہل علم سمجھ جائیں گے۔ پیار کی دنیا میں نکلے صدا رنگوں کی دھنک، پیار کی دنیا میں نکلے صدا رنگوں کی دھنک، زندگانی میں کبھی بھی نہ ملے غم کی جھلک، زندگانی میں کبھی بھی نہ ملے غم کی جھلک، ان کے گلشن میں صدا آئے عنا دل کی چہک، عنادل یعنی بلبل، ان کے گلشن میں صدا آئے عنا دل کی چہک، اور آنگن میں ہمیشہ رہے خوشبو کی مہک، اور آنگن میں ہمیشہ رہے خوشبو کی مہک، حسن کردار و عمل کی یہاں کلیاں چٹکیں،
حسن کردار و عمل کی یہاں کلیاں چٹکیں، بوئے ایمان سے اس شہر کی گلیاں مہکیں، بوئے ایمان سے اس شہر کی گلیاں مہکیں، آمین ثم آمین۔